اولیاء کی کیا صفت ہے؟ کہ آج کے دور میں اولیاء ہیں؟ اولیاء کی صفت، اولیاء کہتے ہیں دوست، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، اولیاء الشیطان شیطان کے دوست۔ اب اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ جو جتنی اللہ کی شریعت پہ عمل کریں گے اتنے وہ اللہ کے دوست ہوتے جائیں گے، اور جتنے وہ اللہ کے دین سے دور ہو کر شیطان کے پیچھے چلیں گے اتنے وہ شیطان کے دوست ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ اولیاء اللہ کی اسپیشل برادری نہیں ہے، اسپیشل قوم نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑی بڑی مونچھیں ہوں، لمبی لمبی لٹیں ہوں، گلے کے اندر مالائیں اور منکے اور دانے، اور ہاتھ میں کڑے اور گھنگرو، اور ہاتھ میں چمٹا لمبا سارا، ادھر بڑے بڑے انگوٹھے، کالا سیاہ رنگ، کالے سیاہ کپڑے، ڈراؤنی شکل، ننگا پتنگا، سر سے لے کے پاؤں تو کچھ بھی نہیں اس کے جسم پہ، اور کہتے کیا ہے؟ ٹوپی نہ پہنو تو کہ گستاخ، بے ادب، وہابی، بے ایمان، مسجد میں سر پہ ٹوپی نہیں رکھی، اور سر سے لے کے پاؤں تک ہر چیز ننگی کر لو، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، پہنچیاں سرکار نے۔ بڑی بے وقوفوں والی بات ہے۔ سر ننگا کرنے سے اگر گستاخی ہے تو سارا جسم ننگا کرنے سے ولایت مل جاتی ہے۔ یہ جو اسپیشل قوم ہمارے ہاں ولیوں کی ہے، کوئی ننگا کتوں کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کے ساتھ بلیاں چل رہی ہیں، کسی کے ہاتھوں پہ کبے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کبوں والی سرکار، کوئی کتے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی بٹیرے شاہ، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی گدھے شاہ، ٹھیک ہے، کوئی چوپ شاہ، کوئی ایٹ شاہ۔ یہ اولیاء کی قسم نہیں ہے، معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، یہ اولیاء کی قسم نہیں، یہ تو صرف پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں۔ آپ گاڑی خریدو گے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کارخانہ لگاؤ گے کاروبار ٹھپ ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، آپ کوئی قبر بنا کے چوپ شاہ کا بورڈ لگا کے سبز چادر ڈال کے اس کے اوپر لمبا سارا غلہ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے، نہ مشینری خراب ہوگی، نہ گورنمنٹ ٹیکس لگائے گی، نہ انکم ٹیکس آئے گا، ٹھیک ہے، جو آئے گا پھوکٹ میں آئے گا۔ اس سے بہتر کاروبار کوئی اور ہے؟ تو یہ کاروبار ہے، یہ دھندے بنائے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، یہ اولیاء اللہ نہیں ہے۔ اور یہ سوال کیا آج کے دور میں اولیاء اللہ ہے؟ ہاں بھائی، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، اور ہر مشرک شیطان کا ولی ہے۔ اس میں درجات ضرور ہیں کہ ہم کتنے پرسنٹ اللہ کے ولی ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جتنا جتنا رنگ ہم پر اللہ کی شریعت کا چڑھتا جائے گا اتنے اتنے ہم اللہ کے ولی بنتے جائیں گے، اور جتنی جتنی ہم شریعت سے دور ہوتے جائیں گے اتنا اتنا ہم اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو اولیاء اللہ ہر دور میں ہیں، لیکن یہ اولیاء اللہ کوئی خاص قسم نہیں کہ قطب، ابدال، غوث اعظم، قطب الابطال، یہ اسپیشل کوئی بنائی ہوئی قوم ہے، یہ سب کھانے کے دھندے ہیں۔ اولیاء نہ ہو تو جہان برباد ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ اولیاء زمین و آسمان کے ستون ہیں، اگر اولیاء نہ ہو تو زمین و آسمان برباد ہو جائے۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اس کے بعد جتنا وہ شریعت پہ عمل کرتا جاتا ہے اس کی ولایت اور بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، فرائض کے بعد نفلوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب وہ کتنا قریب ہوتا ہے؟ یہاں تک قریب ہو جاتا ہے، مالک فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کی شکل بن جاتا ہے نعوذ باللہ، یا اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا، نہیں، کیونکہ اس مطلب کے خلاف حدیث کے آخری جملے ہیں۔ آخری جملے کیا ہے کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں، مدد مانگتا ہے میں اس کو مدد دیتا ہوں۔ اگر وہ خود اللہ بن گیا تو اسے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ خود اللہ بن گیا اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ حدیث سب سے پہلے فٹ کس پر آتی ہے؟ رسول اللہ، صحابہ کرام پر۔ تو کیا جنگوں میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی انگلیاں شہید نہیں ہوئی، ٹانگیں نہیں کٹی، پاؤں نہیں کٹے، ماتھے نہیں پھٹے؟